بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زیڈ ایم انسٹرکٹیو سٹوری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ نور جہاں کے بھائی آصف خان نے شہنشاہ جہانگیر کو شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کیا کہ جائے پناہ سرہند کے ایک مشائخ زادے نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ شخص علوم عربیہ کا ماہر ہے۔ اس نے اپنے صدہا خلفاء دور دراز ملکوں میں بیچ رکھے ہیں۔ ایران، توران، افغانستان اور بدخشاں کے بادشاہ اس کے مرید ہو چکے ہیں۔ لاکھوں افراد اس کے اور اس کے خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ اس کی قوت اور شان و شوکت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس سے کبھی بھی وقت سلطنت مغلیہ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ جہانگیر نے یہ سن کر تشویش کا اظہار کیا۔ دربار میں موجود چند دیگر امراء نے آصف خان کی تائید کی اور مزید بتایا کہ شاہی لشکر میں بھی اس کا ایک خلیفہ شیخ بدی الدین موجود ہے اور بہت سے شاہی امراء بھی اس کے مرید ہو چکے ہیں۔ جہانگیر نے پوچھا مثلاً کون کون؟ ایک امیر بولا مثلاً خان خانان، سید صدر جہاں، خان جہاں، خان اعظم، محبت خان، سکندر خان، دریا خان، مرتضیٰ خان۔ جہانگیر نے گھبرا کر مزید نام لینے سے روک دیا۔ بس امیر نے کہا جہاں پناہ، یہ وقت ایسا نہیں کہ تساہل سے کام لیا جائے۔ جہانگیر پر اس باتوں کا بہت اثر ہوا اور اس نے فوراً خان خانان کو دکن، خان جہان لودھی کو مالو، خان اعظم کو گجرات اور محبت خان کو کابل کی صوبیداری پر متعین کر دیا تاکہ ان امراء کا اتحاد اور ان کی یکجہتی ختم ہو سکے۔ مزید برآں جہانگیر نے شاہی فرمان جاری کر کے فوجیوں پر پابندی لگا دی کہ وہ شیخ احمد کے خلیفہ بدی الدین سے نہیں مل سکتے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد جہانگیر نے مجدد الف ثانی کو شاہی فرمان کے ذریعے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے صاحبزادوں خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم کو کسی پہاڑی مقام پر بھیج دیا اور گھر والوں کو فرمایا گھبراؤ مت، بادشاہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یہ تکلیف 1 سال کی ہے، اس کے بعد حرام ہی حرام ہے۔ آپ نے 5 مردوں کے ساتھ لیا اور اکبر آباد روانہ ہو گئے۔ راستے میں علامہ افضل خان اور خواجہ عبد الرحمن مفتی فقہ کی بڑی بڑی کتابیں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا آپ کس مقدمے میں آئے ہیں؟ خواجہ عبد الرحمن مفتی نے عرض کی سنا ہے بادشاہ نے آپ کو طلب کیا ہے اور یہ بھی سننے میں آیا کہ بادشاہ کے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو آپ صاحبان اس معاملے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے جواب دیا ہمیں شہزادہ خرم شاہ جہان نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ شہزادے کو آپ سے جتنی محبت اور عقیدت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ شہزادے کا خیال ہے کہ دربار میں جو چیز آپ کے حق میں سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہو سکتی ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ بادشاہ آپ سے اس رسم کی ادائیگی کا خواہشمند ہوگا اور آپ انکار فرمائیں گے۔ اس اختلاف کا نتیجہ جو بھی نکلے گا شہزادہ اس سے پریشان ہے۔ مجدد الف ثانی نے سوال کیا شہزادے کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب نے کہا شہزادے کا مشورہ یہ ہے کہ آپ زندگی کے تحفظ کی خاطر سجدہ تعظیمی کا ادا کر دیں۔ اس کے بعد شہزادہ آپ کی ذمہ داری پوری قبول کرنے کو تیار ہے۔ آپ نے نفرت کے ساتھ فرمایا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ مفتی صاحب نے کہا فقہ بھی ایسے سجدے کو جائز قرار دیتی ہے جو جان بچانے کی خاطر سلطان جابر کو کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ حکم بطور رخصت ہے لیکن بطور عزیمت یہ حکم ہے کہ غیر حق کو سجدہ نہ کیا جائے۔ یہ فرما کر آپ روانہ ہو گئے۔ آپ دربار میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آداب شاہی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ جہانگیر حیرت سے آپ کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک امیر بولا جائے پناہ اس کے تکبر اور رعونت کو تو ملاحظہ فرمائیے کہ سجدہ تعظیمی تو دور حاضر اللہ کے حضور اس نے معمولی احترام اور تواضع کا بھی اظہار نہیں کیا۔ جہانگیر نے ناخوشگواری سے کہا شیخ صاحب آپ کو آداب شاہی کا تو خیال کرنا پڑے گا،
بہتری اسی میں ہے کہ اسی وقت سجدہ تعظیمی کے لیے جھک جائے۔ آپ نے سختی کے ساتھ جواب دیا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ جہانگیر نے کہا، اچھا، ہم آپ کو اتنی رعایت دینے کو تیار ہیں کہ آپ اپنا سر بس یوں ہی ذرا سا جھکا دیں، ہم اسے سجدہ تعظیمی شمار کر لیں گے۔ آپ نے اسی سختی سے جواب دیا، یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ جہانگیر کو سخت غصہ آ گیا، بولا، ہم آپ کو یوں شاید اس پر مجبور نہ کرتے، لیکن اب ہماری زبان سے جو کہ نکل چکا ہے، اب اس کی تعمیل چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، تیرے حکم کی تعمیل سے زیادہ اللہ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ پھر آپ نے کچھ اور پرجوش انداز میں فرمایا، جہانگیر، کیا یہ ایک انسان کی کھلی ہوئی حماقت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے کسی انسان کو سجدہ کرے؟ جہانگیر نے طیش میں آ کر حکم دیا، اس کا سر زبردستی ہمارے سامنے جھکایا جائے، اس کے بعد تحفے طائف دے کر رخصت کر دیا جائے۔ چند قوی ہیکل امراء آگے بڑھے اور آپ کے سر اور گودی کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ آپ نے پوری قوت سے خود کو آزاد کروا لیا اور گردن اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ امراء زور لگا کر شیخ سرہندی کی گردن جھکانے میں ناکام رہے۔ اس کشمکش میں آپ کے ناک سے خون جاری ہو گیا۔ جہانگیر نے کہا، اسے چھوڑ دو۔ امراء پیچھے ہٹ گئے۔ جہانگیر نے حکم دیا کہ اسے اس چھوٹے دروازے سے گزارا جائے تاکہ جب جھک کر گزرے تو اسی کو سجدہ تعظیمی تصور کر لیا جائے۔ امراء آپ کو دوسری طرف لے گئے اور اس چھوٹے سے دروازے سے گزرنے کا حکم دیا۔ آپ نے دروازے سے ایک ٹانگ گزاری، پھر سر کو پیچھے کی جانب جھکا کر دروازے سے گزر گئے۔ اس سخت رویے کو دیکھ کر تمام درباری حیرت زدہ ہو گئے۔ امراء نے جہانگیر سے کہا، حضور والا، اس شخص کا تکبر اور رعونت کو ملاحظہ فرمائیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس شخص کے خلاف جو قدم بھی اٹھایا جائے اسی وقت اٹھایا جائے، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ جہانگیر نے انہیں گواریار کے قلعے میں قید کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ آپ کی تمام جائیداد اور سامان ضبط کر لیا گیا۔ آپ کو 5 مریدوں سمیت قید میں ڈال دیا گیا۔ آپ کی گرفتاری سے پورے ملک میں تہلکہ مچ گیا۔ خان حانان، خان اعظم خان، جہان لودھی اور دوسرے نامی گرامی امراء نے محبت خان کو اپنا سردار بنا کر اسے اختیار دیا کہ وہ بادشاہ کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ محبت خان بڑی فوج لے کر کابل سے روانہ ہو گیا۔ جہانگیر کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے فوج لے کر روانہ ہوا۔ رائے جہلم پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ محبت خان نے ہوشیاری کے ساتھ بادشاہ کو گرفتار کر لیا اور امراء نے شیخ سرہندی سے درخواست کی کہ وہ حکومت سنبھال لیں۔ آپ نے سختی کے ساتھ انکار کرتے ہوئے محبت خان کو حکم دیا کہ فتنہ اور فساد ختم کرو اور بادشاہ کی اطاعت کرو۔ محبت خان نے شیخ کے حکم سے مجبور ہو کر جہانگیر کو رہا کر دیا اور بادشاہ سے کہا، ہم حضرت شیخ کی قید کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ انہیں رہا کر دیں۔ بادشاہ نے وعدہ کر لیا۔ انہی دنوں بادشاہ سخت بیمار ہو گیا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جہانگیر، تو نے شیخ سرہندی پر بڑا ظلم کیا اور وہ امام وقت اور مجدد اسلام ہے، اور تیری بیماری کی اصل وجہ یہی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا ہے، انہیں رہا کر اور شفا حاصل کر۔ جہانگیر نے فوراً آپ کی رہائی کا فرمان صادر کرتے ہوئے آپ سے درخواست کی کہ رہائی کے بعد بادشاہ سے ضرور ملاقات کریں۔ آپ جب اکبر آباد پہنچے تو شہزادہ خرم شاہ جہاں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ شاہی محل میں آپ کا قیام کا بندوبست کیا گیا۔ آپ نے مندرجہ ذیل شرائط بادشاہ کے سامنے پیش کی، جنہیں بادشاہ نے منظور کر لیا اور ان پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ سجدہ تعظیمی یک بارگاہ الہی میں موقوف ہوا۔ گاؤ کشی کا فرمان جاری کیا گیا۔ بازاروں میں کھلے عام گائے کا گوشت فروخت ہونے لگا۔ بادشاہ اور امراء نے اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کی اور کباب تیار کرا کر کھائے۔ ملک میں جو مسجد شہید کی گئی تھی دوبارہ تعمیر ہو گئیں۔ دربار عام کے پاس مسجد تعمیر ہوئی۔ مذہبی تعلیم پھر سے شروع ہوئی۔ مذہبی تعلیم پھر سے عام ہوئی۔ خلاف شرع قوانین منسوخ کیے گئے، شرعی قوانین نافذ کیے گئے اور قاضیوں و مفتیوں کی عدالتیں پھر سے شروع ہو گئیں۔